بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حنیف رحمان، پروگرام اسٹریٹ ٹاک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، پاکستان میں مختلف موضوعات ایسے ہیں جس پر پروگرام بھی کیا جا سکتا ہے اور جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے۔ ماہرین سے، سیاستدانوں سے، صحافیوں سے، تجزیہ کاروں سے ضرورت اس بات کی کہ ان کی آراء لی جائے اور آپ کے سامنے ان کی آراء کو رکھا جائے اور پھر فیصلہ آپ پر چھوڑا جائے کہ اس جو معاملات چل رہے ہیں ملک میں، جو موضوعات چل رہے ہیں، جس طرح کے مسائل کا سامنا ہے پاکستان کو، ان مسائل کے حل کے لیے کیا تجاویز ہونی چاہیے، کس طرح کے اقدامات اٹھانے چاہیے، یہ فیصلہ پھر آپ پر چھوڑا جائے۔ ناظرین، اسلام آباد جیسے شہر میں جس کے بارے میں یہ کہا جانے لگا ہے کہ شاید یہاں پر اسٹریٹ کرائم کا جو ریٹ ہے وہ بہت بڑا جو ریشو ہے، جو جس طریقے سے کرائم بڑھ رہا ہے اسلام آباد میں، اس کی وجہ سے اسلام آباد کے باسی بہت زیادہ تشویش کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ مختلف حوالوں سے یہاں پر جرائم پیشہ افراد جو ہے وہ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، بلکہ اس طرح کے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے عام آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہو رہا ہے کہ آخرکار حکومت یا اسٹیٹ کی جو ریٹ ہے وہ کہاں پر ہے، کون ہے جو یہ ان لوگوں کو، جرائم پیشہ افراد کو، جنہوں نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے اور کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ جرائم پیشہ افراد کی کارروائیاں اپنی جگہ، اب تو اس طرح کے واقعات بھی ہمارے سامنے نظر آتے ہیں ناظرین، جہاں ایڈیشنل سیشن جج اور ایم پی اے کے عہدوں پر فائز لوگوں کے درمیان بھی تنازعات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ یقیناً یہ بہت زیادہ تشویشناک بات ہے، اور ایک عام آدمی جب یہ دیکھتا ہے، یہ سنتا ہے کہ پاکستان میں وہ لوگ جو کہ نسبتاً پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں، وہ لوگ جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید وہ تنازعات سے بچنے کے لیے افہام و تفہیم یا مصلحت پسندانہ رویہ اپنائیں گے، وہ لوگ بھی جب تنازعات میں ہمیں گرے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کے رویوں سے جب تشدد کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے، تو پھر عام آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ آخر یہ ملک کس جانب جا رہا ہے۔ ناظرین، گزشتہ دنوں اسلام آباد میں عبدہ راجہ جو کہ رہنما پاکستان تحریک انصاف ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی ایم پی ہیں، ان کے شوہر اور ایک ایڈیشنل سیشن جج کے درمیان ایک تنازع، اور تنازع کے نتیجے میں باقاعدہ ہاتھا پائی ہوئی اور ایک دوسرے پر حملے کیے گئے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ میڈیا پر جو ہے اس واقعے کو دکھایا گیا، وہ ویڈیو بھی ہمارے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جب جج موصوف جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹنے گئے تو وہاں پر بھی پریشانی کا سامنا، اور اس کے علاوہ جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کی جانب سے بھی جو موقف اپنایا گیا ہے وہ یقیناً عام آدمی کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم پہلے گفتگو کریں گے اس موضوع پر، اور دوسرے حصے میں ہم ناظرین گفتگو کریں گے لاہور موٹر وے پر پیش آنے والا دلسوز واقعہ، جس نے پورے پاکستان کے لوگوں کے سر شرم سے جھکا دیے ہیں، جس واقعے کی وجہ سے ایک عام آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہو چکا ہے کہ آخرکار اس طرح کے واقعات تسلسل سے کیوں ہو رہے ہیں اور روک تھام کے لیے حکومتی اقدامات کیوں نظر نہیں آتے۔ نہ صرف یہ واقعہ موٹر وے پہ ہوا، یہ تو چونکہ میڈیا اور سوشل میڈیا پر آنے کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کے مختلف حصوں میں اس طرح کے واقعات تسلسل سے ہوتے چلے آ رہے ہیں، لیکن تاحال روک تھام کے لیے اور ان لوگوں کے خلاف ایک منظم طریقے سے، ایک نتیجہ خیز طریقے سے کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جاتی۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے اور ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ معصوم بچیوں کے ساتھ جو ہے زبردستی کی جاتی ہے، 5 سال، 4 سال، 3 سال کے معصوم فرشتوں کے ساتھ جو ظلم اور بربریت کا مظاہرہ ہوتا ہے، مار دیا جاتا ہے، ان کی روحوں کو نوچا جاتا ہے۔ اس طرح کے دلسوز واقعات جو ہے پاکستان میں تواتر سے ہو رہے ہیں۔ ہم اس پہلو پر بھی گفتگو کریں گے کہ آخرکار
کیا وجہ ہے کہ اس طرح کے واقعات تسلسل سے ہو رہے ہیں. لیکن پروگرام کے اس حصے میں ہم پہلے جو ہمارا جو پہلا موضوع ہے اس جانب آئیں گے. محترمہ عابدہ راجہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کریں گے کہ آخر کیا واقعات تھا اور اب اس وقت کیا صورتحال ہے. محترمہ عابدہ راجہ صاحبہ, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت دیا. تھینک یو سو مچ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت شکریہ میڈم آپ کا. میڈم یہ فرمائیے گا کہ جو واقعہ ہوا ہے بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے, جج صاحب کے بارے میں بھی مختلف باتیں کی جا رہی ہیں اور آپ کے فیملی کے لوگ جو انوالو تھے ان کے بارے میں بھی مختلف باتیں کی جا رہی ہیں. اصل وجہ کیا تھی, واقعہ رونما کیوں ہوا, آپ ذرا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو پلیز. دیکھیے, سارے واقعے کے اندر میرا نام لیا جا رہا ہے. نہ تو میں گاڑی میں تھی, نہ میں موجود تھی, نہ مجھے اس ٹائم پہ اس چیز کا پتہ ہے. اور پتہ ہی چلا, میرے ہسبینڈ نے بعد میں فون کیا کہ یہاں پہ کوئی بندہ ریڈ زون کے اندر پیٹرول پمپ پہ فائرنگ کر رہا ہے. جی تو میں نے ان کو کہا کہ 15 پہ آپ کال کریں, پولیس آ جائے تو وہ لے جائے. جی تو بعد میں انہوں نے بتایا کہ گاڑی کی کراسنگ پہ پیچھے سے انہوں نے لائٹ شاید ماری, تو اس میں آگے سے کوئی آگے جو گاڑی میں بندہ تھا, انہیں ظاہر نہیں پتا تھا کہ وہ جج صاحب ہیں. انہوں نے جی کوئی اشارے کیے گندے اور کوئی گالی والی دی. یہ آگے نکل گئے, پمپ پہ گاڑی جا کے کھڑی ہوتی ہے تو بقول ان کے کہ انہوں نے کہا کہ میں نیچے اترا ہوں کہ وہاں جا کے میں ان سے پوچھوں کہ کیا مسئلہ ہے. وہ کہتے جیسے میں گاڑی کے قریب گیا اس نے پسٹل نکال لی, گاڑی کے اندر تھا, پسٹل نکال لی اور جو ہے اس کے بعد اس نے فائر شروع کر دیے. 5 فائر اس نے کیے, ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا. میں صرف یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ٹھیک ہے انہوں نے ابھی ایف آئی آر کاٹی ہے صرف میرے ہسبینڈ کے اوپر, ان کے اوپر ایف آئی آر نہیں دی. پوری انویسٹیگیشن کی جائے کہ ریڈ زون کے اندر کس نے فائرنگ کی ہے, کس کے پاس اسلحہ تھا, اور اس کے خلاف کر پائے. اچھا عابدہ راجہ صاحبہ, یہ فرمائیے گا کہ کیا اس سے پہلے یہ ان کا کوئی آپس میں کوئی لین دین, کوئی ایک دوسرے جان پہچان, اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہے, مطلب ایک دوسرے سے بالکل انجان تھے یہ دونوں؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. یہ اچانک سے جیسے کبھی کبھار ہو جاتا ہے, مردوں کا آپس میں وہ ہوتا ہے. دیکھیں میں عورتوں کو تو اتنا پتہ ہی نہیں ہوتا, مجھے تو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. مرد جاتے ہیں جیسے گاڑیاں چلا رہے ہیں, آپس میں ہو جاتا ہے. مجھے تو اس بات کا کچھ پتہ ہی نہیں, اور ان کو بھی نہیں پتہ تھا. اچانک سے بس جاتے جاتے یہ بات ہو گئی ہے. نہ جج صاحب ان کو جانتے ہیں, نہ یہ ان کو جانتے ہیں. اچھا, اب یہ جو الزام لگایا گیا کہ آپ نے اپنا سیاسی اثر و رسوخ استعمال کیا اور پولیس پر پریشرائز ہونے کی کوشش کی, تو کیا آپ نے میری بات میں نے سیاسی اثر و رسوخ نہیں استعمال کیا, جس کی وجہ سے ہماری ایف آئی آر. اگر سیاسی اثر و رسوخ کیا ہوتا ہے, جی کیا میں نے سیاسی اثر و رسوخ استعمال کیا یا کہ وہی جو جج صاحب ہیں, آپ پتہ کریں نا کہ کس نے وہ فائرنگ بھی کرتے ہیں, وہ ساری چیزیں بھی کرتے ہیں, وہ وہاں سے اپنا میڈیکل بھی کروا لیتے ہیں, وہ ایف آئی آر بھی کروا لیتے ہیں. تو یہ مجھے بتائیں کہ میرا سیاسی اثر و رسوخ کہاں پہ استعمال ہوا؟ آپ نے متعلقہ تھانے میں شکایت درج کروائی, ایف آئی آر درج کروائی؟ ہماری ایف آئی آر نہیں درج ہوئی ابھی تک. کیا کہا گیا آپ کو, کیوں درج نہیں ہو رہی؟ کل سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے رات کو جج صاحب کو اندر بند کیا ہوا تھا. دوسرے ان کے ساتھ ایک جج صاحب تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ ہم کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں اور آپ ان کے خلاف اپلیکیشن نہ دیں, ہم کل کمپرومائز کر لیں گے. میں نے ان کو کہا کہ چلیں ٹھیک ہے. جب میں بعد میں آئی تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے کمپرومائز کر لیتے ہیں. میں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی کہا, وہ بڑے غصے میں تھے, نہیں مجھے کمپرومائز نہیں کرنا کیونکہ انہوں نے فائرنگ کی ہے وہاں پہ, میرے اوپر فائرنگ کیا, مجھے نہیں کرنا. میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہا چلو چھوڑو کوئی بات نہیں, وہ ان کا بھی ایک اچھا نام ہے, وہ جج ہیں, اور چلو ہمارا بھی, ہم لوگ بھی عزت دار لوگ ہیں, یہ چیزیں ہمیں سوٹ نہیں کرتی, بس رہنے دو اس چیز کو, ہم یہیں ختم کر دیں. رات سے شام تک انہوں نے یہی کہا کہ 4:30 بجے کوئی میں تھی, میرے ساتھ ایک اور میری ایم پی اے تھی فرح آغا صاحبہ, ہم لوگ وہاں پہ تھانے میں گئے سیکریٹریٹ میں, اور انہوں نے کہا کہ جی بس وہ جج صاحب آ رہے ہیں اور کرتے ہیں آپ کے ساتھ صلح کرتے ہیں. درست. بعد میں انہوں نے اچانک سے کہا, ایسے چونکہ میں نے رات میں دیکھ لیا تھا, وہ جب ان کو لے کے گئے تھے تو وہ سارے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, ان کو میڈیکل کروانے لے کے گئے. میں نے کہا ان کو تو کچھ ہوا ہی نہیں, صحیح ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں, تو میڈیکل کروانے کے لیے کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اور پھر جی وہ کچھ 3-4 گھنٹے انہوں نے آپس میں کچھ وہاں پہ میٹنگ وغیرہ کی, جو بھی کیا پولیس کے ساتھ, ڈاکٹروں کے ساتھ. مطلب آپ سے کہا گیا کہ صلح کرنی ہے, لیکن آپ کے جانے کے بعد ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی گئی.
जी क्या कह रहे हैं आप? आपको ये कहा गया कि हमने सुलह करनी है, लेकिन बाद में फिर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जी हाँ, कि जज साहब आ रहे हैं, सुलह करनी है। दरअसल एक और बीच में जज साहब थे, राजा खुरम साहब, उनसे मेरी बात चल रही थी। उन्होंने रात को मुझे कहा नहीं नहीं आप भी मेरी बहन हो, वो मेरी दोस्त है, तो बस बैठ के सुलह कर ले। मैंने कहा चलें ठीक है, आप भाई हैं तो आप कह रहे हैं तो बस ठीक है, हम कोई कार्रवाई नहीं करते, कर लेते हैं। आप इन्होंने 4:30 से बिठाया हुआ, 7:30 वो पुलिस वाले कह रहे हैं हाँ हाँ जी आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। एंड पे पता चला कि एक तरफ से इन्होंने कि जज साहब का बहुत प्रेशर है और एक तरफ से उन्होंने एफआईआर काट दी। तो मैडम ये बताइएगा, जब इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई तो जिन लोगों ने आपसे कहा था, जिन जज साहिबान ने आपसे कहा था कि हमने सुलह करनी है और सुलह के लिए हम इक़दाम उठाएंगे, आपने उनसे फिर दोबारा रब्ता किया है कि आप तो सुलह की बात कर रहे थे, हम हमारे खिलाफ तो एफआईआर दर्ज हो गई? उसके बाद से जब के एफआईआर दर्ज हुई है मेरा उनसे रब्ता नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले मेरी 1-2 दफ़ा बात हुई तो उन्होंने कहा हम आ रहे हैं, हम जज साहब को भी ला रहे हैं, तो हम थाने में ही आ रहे हैं। तो अब आप क्या इरादा रखते हैं? आप भी एफआईआर दर्ज कराएंगी, आप अपनी शिकायत दर्ज करानी जाएंगी या मैंने हाँ जी बिल्कुल। और लेकिन आप देखिए वो उन्होंने कहा कि एसएचओ साहब के बस में ही नहीं है कि वो एफआईआर दर्ज करें, आप ऊपर से फोने करवाएं। हमें तो जैसे खान साहब ने कहा कि ये वाला जो है सियासी असर रसूख और कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, जिसकी वजह से मैंने किसी पार्टी लीडरशिप से बात नहीं की, किसी से नहीं बात की कि कोई असर सूख नहीं इस्तेमाल किया। और कल से मतलब एक झूठा प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ बनाया गया, सारे टीवी चैनल्स पे चलाया गया कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। मुझे पता ही नहीं है, मेरा इस चीज़ से कोई लिंक ही नहीं है। और फिर उसके बाद एफआईआर भी काट जाती है, फिर उसके बाद भी मतलब एक एमपीए ने क्या किया, मैंने क्या किया? सिर्फ मेरा ये कसूर है कि मैंने अपना सियासी असर रसूख नहीं इस्तेमाल किया और जज साहब ने अपना पूरा प्रेशर डाल के अपनी एफआईआर की फायरिंग भी कर ली, सारी चीज़ें कर ली और अपनी एफआईआर भी दर्ज करवा ली। तो अब जरा जब आखिरी सवाल आपसे, आप ये बताइए, जब आप जैसी एमपीए और आपके ख़ानदान के साथ इस तरह हो रहा है, तो फिर जो हुकूमत में दीगर आम लोग जो हैं उनके साथ क्या क्या होता होगा? ये बात आप डिस्कस करेंगी अपनी पार्टी क़यादत से कि भाई ये मुल्क में इस तरह का निज़ाम है जिसकी वजह से लोगों को इंसाफ तो बहुत दूर की बात, लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, तो ये जो आपने खुद फेस किया। पार्टी के लोगों को तो छोड़ दें, मैं तो ये सोच रही हूँ कि एक एमपीए की बात नहीं सुनी जा रही और मैंने ये कहा है कि आप मेरिट पे काम करें। अगर मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे असला इस्तेमाल किया, फायरिंग की, आप इनको पकड़ें, इनको सजा दें। अगर इन्होंने नहीं की, किसी और ने की है, तो कानून से कोई पालातर नहीं है, ना कोई जज है, ना कोई एमएनए, ना कोई एमपीए। ठीक है, बालातर जो है वो कानून है और कानून के मुताबिक मेरिट के ऊपर आप कार्रवाई करें। अब आप देख लें कि क्या मेरिट है, आप देख लें पुलिस का कि पुलिस एसएचओ आप ये कह रहे हैं कि जी मेरे बस में ही नहीं है कि ये मैं एफआईआर करूं। ये एसएचओ ने आपसे कहा है कि मेरे बस में नहीं कि मैं एफआईआर दर्ज कराऊं? पहले उसने ये कहा मुझे कि मैं एफआईआर कर रहा हूँ, उसके बाद अभी मैंने कुछ देर पहले किसी को भेजा, मुझे फोन आया, उन्होंने मुझे कहा कि एसएचओ ने मुझे नहीं पता वहाँ एसएचओ मौजूद थे या कौन थे, उन्होंने कहा जी ये हमारे बस में नहीं है, हमें ऊपर से ऑर्डर हुआ है कि आप इनके खिलाफ एफआईआर दें। मोहतरमा आबिदा राजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने अपना तफसीली वक्त दिया। जी नाजरीन, आपने रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एमपीए कल होने वाले वाक़े के हवाले से आपने मोहतरमा आबिदा राजा साहिबा की गुफ्तगू सुनी कि उनकी एफआईआर नहीं काटी जा रही, जबकि दूसरी जानिब जो एडिशनल सेशन जज है उनकी एफआईआर भी कट चुकी है। पहले इनसे कहा गया कि हम आपके और दूसरे फरीक के दरमियान सुलह करवाएंगे, लेकिन बाद में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। नाजरीन, ये तब पहला टॉपिक। चलते हैं, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।
ناظرین ویلکم بیک. آپ نے بریک سے پہلے ناظرین گفتگو سنی محترمہ عابدہ راجہ صاحبہ کی گفتگو. انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر اور ایڈیشنل سیشن جج کے درمیان صلح صفائی کی بات ہو رہی تھی اور اس لیے ہم نے ایف آئی آر درج اس وقت نہیں کروانی چاہی اور نہ ہی کوئی ایسی درخواست دی، کیونکہ ہمیں یہ کہا گیا کہ صلح ہونے جا رہی ہے، لیکن بعد میں میرے شوہر کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر کاٹی گئی ایڈیشنل سیشن جج کی جانب سے. اور اب جب ہم ایف آئی آر درج کرانا چاہتے ہیں تو پولیس کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ہمارے بس میں نہیں اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں، آپ اوپر سے فون کروائیں. یہ اوپر سے فون کروانا جو ہے یہ کہاں تک قانونی نقطے پر ہم بات کرنا چاہیں گے، اور اسلام آباد میں اس طرح کے واقعات جو ہو رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے اور دوبارہ نہ ہو، اس پر کیا ہو سکتا ہے. گفتگو میں ہم شریک گفتگو کریں گے ہمارے لیے انتہائی محترم سابق آئی جی اسلام آباد جناب طاہر عالم خان صاحب. طاہر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا. سر آپ نے کل کے واقعے کے بارے میں یقیناً آپ کو پتہ ہوگا، ایڈیشنل سیشن جج صاحب اور محترمہ ایم پی اے صاحبہ کے شوہر کے درمیان جو ایک لڑائی جھگڑا ہوا، اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا پورے میڈیا نے کور بھی کیا. اب یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہے وہ تو معطل بھی ہو چکے ہیں، لیکن یہ کہا جا رہا ہے ایم پی اے صاحبہ کی جانب سے کہ ہماری ایف آئی آر نہیں کاٹی جا رہی اور ہمیں کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ اوپر سے کال کروائیں. تو کیا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں کہ اوپر سے کال کروانے کے لیے کہا جائے؟ پولیس کا ایک ایس ایچ او جی کیا جو ڈیوٹی افسر ہے وہ بھی پابند ہے کہ جب اس کے پاس جرم قابل دستاویزی یعنی کاگنیزیبل آفینس کی اطلاع آئے تو مقدمہ درج کرے. یہ اوپر سے کہلاؤ یا وہ کرو، یہ اس لیے ہے کہ جب بڑے بندے ملوث ہو جائیں تو تھانے دار بیچارے میں اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ خود سے فیصلہ کر سکے. اور میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات بڑے آفیسر بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں اور گورنمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں، وہ اپنے منسٹر سے پوچھتے ہیں، چیف منسٹر سے پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا کریں. قانونی طور پر وہ پابند نہیں ہے سر. ایک طرف جوڈیشری ہے لیکن جوڈیشری نے جج صاحب کا ساتھ نہیں دیا اور میری اطلاع کے مطابق ایڈیشنل سیشن جج صاحب کو سسپینڈ کر دیا گیا. جی بالکل سسپینڈ کر دیا گیا ہے. لیکن سر یہ جو کہا جی پلیز. ان کی ایف آئی آر جو درج ہو بھی گئی ہے جی تو جو خاتون یا ان کے خامد ہیں جی ان کی ایف آئی آر نہیں بھی درج ہو رہی تو ان کے پاس ریمیڈیز ہیں. اول تو پولیس عموماً یہ کرتی ہے جو کہ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے کہ جب ایک واقعے کی ایک ایف آئی آر درج ہو جائے اور دوسرا فریق اس پہ کوئی دوسرا موقف لے کے آئے اور اس موقف سے پہلے والے فریق کی غلطی ظاہر ہوتی ہو، یہ ظاہر ہوتا ہو کہ پہلے والے فریق نے بھی جرم کیا ہے، تو اسی ایف آئی آر میں پہلے والے اس فریق کو جو کہ کمپلیننٹ ہوتا ہے اس کو بھی ملزم بنا دیتی ہے. درست. تو میرا خیال ہے کہ پولیس اس میں ایسا ہی کرے گی اور اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ سیپریٹ ایف آئی آر درج ہو. بہرحال عدالتوں کی ہیں پریزیڈنٹس ہیں جی کہ عدالتیں کہتی ہیں کہ دوسری تیسری ایف آئی آر بھی درج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب ایم پی اے صاحبہ کے جو ہسبینڈ ہیں ان کے پاس یہ ریمیڈی حاصل ہے جی کہ اگر پولیس ان کی ایف آئی آر درج نہیں کرتی جی تو وہ کورٹ میں ہی یعنی سیشن جج کی کورٹ میں جسٹس آف پیس کے پاس ایک درخواست دائر کر سکتے ہیں کہ پولیس میری ایف آئی آر درج نہیں کر رہی. لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ پولیس ان کا موقف درج کرے گی اور ان کا موقف درج کر کے اسی مقدمے میں جس میں جج صاحب مدعی ہیں ان کو جج صاحب کو بھی ملزم بنا دے گی. آئی صاحب چلیں یہ تو ہم نے واقعے کے حوالے سے بات کی. اب ہم جنرل بات کر لیتے ہیں. جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ایڈیشنل سیشن جج اور ایم پی اے صاحبہ کے علاوہ خاندان والے، جب اس طرح کے لوگ جب سر عام لڑتے جھگڑتے ہیں، جب فائرنگ ہوتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عام آدمی کے ذہن میں عدم تحفظ کا احساس کس حد تک ابھرتا ہے؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کے واقعات کے نتیجے میں پولیس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے تاکہ ایک عام آدمی کو تحفظ کا احساس ہو؟ میرا خیال ہے کہ قانون جو ہے اس کا احترام اٹھ گیا ہے اور جب اس طرح کے ایم پی اے یا
जज साहबान ही कानून की बेहुरमती करेंगे तो फिर खुदा ही हाफिज है। कानून इजाजत देता है कि अगर किसी के खिलाफ फोर्स यूज की जाए तो वो उसकी जान को खतरा है तो वो उतनी फोर्स यूज कर सकता है जितनी रिक्वायर्ड है। अब देखना ये है कि अगर जज साहब पर तशद्दुद किया जा रहा था जी और तो अगर तो वो एक आदमी था तशद्दुद करने वाला तो जज साहब भी उसी तरह अगर वो मुक्के मारे तो वो भी मुक्के मार सकते थे अपने बचाव के लिए या भाग सकते थे। लेकिन अगर बहुत से लोगों ने उनका घेराव कर लिया था और उन्हें मार पीट रहे थे तो उन्होंने फायरिंग कर दी और उन्होंने तो हवाई फायरिंग की। अगर वो किसी को जख्मी भी कर देते, अगर बेशुमार लोग उन पर हमला कर रहे होते तो कानून के नुक्ता नजर से ये कोई जुर्म नहीं है। सेल्फ डिफेंस का जो लॉ है उसकी बात कर रहा हूँ, उसको मद्देनजर रखते हुए। लेकिन अदम बर्दाश्त का माशरा हो गया है, लोग छोटी छोटी सी बातों पर झगड़ पड़ते हैं, गाड़ी हटाने पर, गाड़ी आगे करने पर, गाड़ी पीछे करने पर। और अफसोस होता है कि जब बड़े लिखे लोग जो हैं और जिन लोगों को अपनी डिग्निटी, अपनी हैसियत, अपना मकाम भूल जाता है और वो फिर इस तरह की बातें करते हैं तो इस तरह की हरकतें कर जाते हैं, तो ये सही अफसोस का मुकाम है। हमारी सोसाइटी लगता है बहुत ही निचली सतह पर आ गई है। अदम बर्दाश्त का जो जज्बा है वो खत्म होता जा रहा है। हमें यह सोचना चाहिए कि आज के दौर में मीडिया बहुत आगे आ गया है। अगर कोई बड़ा आदमी हरकत करेगा तो उतना ही ज्यादा बदनाम होगा। छोटे आदमी की हरकत जो है वो तो शायद छुप जाएगी, लेकिन एमपी की या जज की हरकत को तो मीडिया हाईलाइट करेगा। बहुत सी चीजों से, बहुत से मुकामात पर मुझे गुस्सा चढ़ता है। मैं ज्यादती होकर देखता हूँ अपने साथ, लेकिन मैं चुप कर जाता हूँ या कोई दूसरा रास्ता अख्तियार कर लेता हूँ। बात को नहीं बढ़ाता कि एकदम खबर आ जाएगी। कोई ये नहीं समझेगा कि मेरे साथ अगले ने क्या ज्यादती की है, कोई ये देखेगा कि ताहिर आलम साहब का एक थप्पड़ मार रहा है मेरी बात। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। बिल्कुल, तो हमें बहुत कुछ सोचना होता है इस मुकाम पर जब आदमी पहुंच जाए। बिल्कुल। दरअसल आपसे आखिरी सवाल सर, इस्लामाबाद ही के हवाले से हम बात कर रहे हैं। एक तो ख़ास वाक़या है, लेकिन आज एक इस्लामाबाद एम्बेसी की जानिब से एक लेटर भी जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि इस्लामाबाद में जो जराइम है वो शरह बढ़ चुकी है। ख़ासकर मुख्तलिफ सेक्टर जो है उनकी निशानदेही हुई, I9, I10, J सेक्टर जो है वो बताया गया कि बहुत ज़्यादा जराइम पेशा अफराद और स्ट्रीट क्राइम जो वो बढ़ चुके हैं। आप चूँकि यहाँ के गली मोहल्लों से वाकिफ़ है, यहाँ के जो बुनियादी जो मसाइल हैं पुलिस के हवाले से आप यहाँ से वाकिफ़ हैं, आप क्या समझते हैं ऐसा क्यों है और रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है? ये लेटर किसने जारी किया? इस्लामाबाद एम्बेसी की जानिब से अपने शहरियों के लिए जो है एक लेटर अपने शहरियों के लिए। जी देखें, अब आप इस तरह करें कि ये लेटर जारी हुआ फर्स्ट किया है 14 सितंबर को 2020 को। जी आप 1 जनवरी 2019 से लेकर 14 सितंबर 2019 तक का क्राइम निकलवाएं इस्लामाबाद पुलिस से, और उसके बाद 1 जनवरी 2020 से लेकर 14 सितंबर 2020 तक का क्राइम निकलवाएं और उनका कंपैरेटिव एनालिसिस करें। अगर उसमें क्राइम बढ़ा हुआ नजर आता है तो हम कह सकते हैं कि क्राइम बढ़ा हुआ है। मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ हैड्स में क्राइम बढ़ा है, कुछ में नहीं बढ़ा, और इतना नहीं बढ़ा कि खौफ व खराश की फिजा पैदा हो जाए। हम जब भी दुनिया भर का ये यार्डस्टिक है कि क्राइम का जब भी हम मुआवजा करते हैं तो पिछले साल के क्राइम से करते हैं, और हर साल 2-3% क्राइम बढ़ता है क्योंकि आबादी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, नाइंसाफी बढ़ रही है सोसाइटी में, तो क्राइम में भी इजाफा होगा। और इस्लामाबाद जो शहर है जिसमें पोलराइजेशन पाकिस्तान के तमाम शहरों से ज्यादा है, यहाँ नकल मुकामी बहुत तेजी से हो रही है, नए नए लोग आ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, तो क्राइम में कोई मामूली इजाफा हो जाना का जो है वो कोई ऐसी तशवीश की बात नहीं है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जो हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसको इसका अदराक नहीं है।
کہ اسلام آباد جو ہے عام شہروں کی طرح کا شہر نہیں ہے، اس میں تو آبادی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. ایون کراچی میں اس تیزی سے آبادی نہیں پھیل رہی جس تیزی سے اسلام آباد میں پھیل رہی ہے. اسی تیزی کے ساتھ پولیس کو اکوپڈ کر رہے ہیں، پولیس کی نفری میں اضافہ کر رہے ہیں. اور لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 800 ویکینسیز خالی ہوئی ہوئی ہیں اور جو ریٹائر ہو گئے ہیں ان کو بھی بھرتی نہیں کرنے دیا جا رہا ہے. اس کے لیے بھی این او سی لو جی، منسٹری آف فائنانس سے لو، اسٹیبلشمنٹ ملن سے لو. تو کیا کس طرح کنٹرول کیا جا سکے؟ بہت ایشو ہے. جو ہائی کورٹ کبھی نہیں ہوتی تھی، اب ہائی کورٹ کے جج ہیں ان کو بھی نفری دی جا رہی ہے. سیشن کورٹ کے 2-4 ہی جج ہوتے تھے، سول جج بھی 2-4 ہوتے تھے، پیشوار ہیں ان کو سکیورٹی دی جا رہی ہے. پیشوار چیزیں بڑھ گئی ہیں لیکن نفری کی سینکشن نہیں. تو اس لیے وسائل بھی ملے تو وسائل ان کو دینے چاہیے، ادروائز اس کا حال اس سے بھی ابتر ہوگا. طاہر عالم خان صاحب آپ کا سر بہت بہت شکریہ، لیکن آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے آخری سوال کرنا چاہیں گے. مجھے دوسرا چینل کی طرف سے مسلسل فون آ رہا ہے. چلیے بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنا وقت دیا. تھینک یو سو مچ سر، آپ نے تفصیلی گفتگو کی. جی ناظرین، آپ نے طاہر عالم خان صاحب سابق آئی جی اسلام آباد کی گفتگو سنی. اسلام آباد میں ہونے والے واقعات، خاص کر جو جرائم ہیں، اس حوالے سے ان کی گفتگو آپ نے سنی کہ مختلف عوامل ہیں جس کی وجہ سے اس طرح ہو رہا ہے، اور پولیس کے کردار پر بھی ان کی رائے آپ نے جانی. ناظرین، پروگرام کے دوسرے ٹاپک کی جانب بڑھیں گے. لاہور موٹر وے پر آنے والے واقعے نے پورے پاکستان کے سر شرم سے جھکا دیے ہیں، اور عدم تحفظ کا جو احساس لوگوں کے دلوں میں رچ بس چکا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جائے. پولیس کے کردار کو اور ریاستی جو مشینری ہے اس کو کس طرح ایکٹیو کیا جائے، متحرک کیا جائے، جس کی وجہ سے رات کو سفر کرنے والا کوئی شخص، کوئی عورت، کوئی بچہ، کوئی مرد، وہ عدم تحفظ کا احساس نہ ہو بلکہ تحفظ کا احساس ہو. ایسا کیا کیا جائے، یہ بہت ضروری ہے. انتہائی ہمارے لیے انتہائی قابل محترمہ فرزانہ باری صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے گفتگو کریں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں، کیا بنیادی عوامل ہے اس طرح کے واقعات کے پیچھے، کون سے عوامل کار فرما ہیں، اور کس طرح روک تھام جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. میڈم السلام علیکم. تھینک یو سو مچ. جی میڈم، آپ نے اپنا وقت دیا. میڈم یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں یہ ایک واقعہ، لاہور والا واقعہ موٹر وے والا ہمارے سامنے آ چکا ہے، اس طرح کے کئی واقعات ہیں جو کہ رپورٹ بھی نہیں ہوتے ہیں. کچھ لوگ تو اس خوف سے کہ معاشرے میں ہماری بدنامی ہوگی، بے عزتی ہوگی، اس ڈر سے وہ خاموش ہو جاتے ہیں. یہ ایک واقعہ جو سرفیس پہ آ چکا ہے، لہٰذا ہمیں پتہ چلا ہے. ہزاروں واقعات مسلسل ہو رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ہمارے معاشرے میں کیا ایسی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات تسلسل کے ساتھ ہوتے چلے آ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کی بظاہر ایک تو بڑی وجہ یہی ہے نا کہ جو پچھلے 73 سال میں ہم نے جو اس ملک کے اندر ایک ماحول بنایا ہے جس میں ہم نے جہالت کو پروان چڑھایا ہے، جس میں ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا، ان کے اندر کوئی اخلاقی اقدار، کوئی انسانی حقوق کو انکلکیٹ نہیں کیا، ان کے اندر وہ تعلیمی نظام ہم لوگوں کو، تعلیمی نظام کیا، ہم مطلب ابھی بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے تو جو لٹریسی ریٹ آپ دیکھیں وہ نہ ایک طرح سے 60% آپ کا کلیم ہے، لیکن حقیقتاً اگر آپ پوچھیں تو آپ کے 30-40% لوگ جو ہے وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے. اس کے اوپر پھر آپ نے جب رول آف لا نہیں رہا، ریٹ آف دا گورنمنٹ ختم ہو گئی، جزا سزا کا نظام آپ نے ختم کر دیا، آپ کے جو انصاف دینے والے ادارے وہ با اثر اور امیر لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، غریب آدمی کو کوئی توقع نہیں اس سے ہے. اور اس میں پھر یہ ہوتا کہ یہ وہ ماحول ہم نے دے دیا جس کے اندر یہ اس قسم کی جو بربریت ہے، جو ایک پیٹریارکل اوور گرون پیٹریارکی جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جو اس کی ایک بھیانک شکل ہے، اب وہ ہر وقت وہ ہمارے سامنے جو ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے، وہ جنسی حملوں کی صورت میں ہو رہا ہے، وہ چھوٹے بچوں پہ ہو رہے ہیں، عورتوں پہ ہو رہے ہیں، ٹرانسجنڈر پہ ہو رہے ہیں. تو یہ محرکات تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا کیا چاہیے. اچھا، محرکات کی آپ نے بات کی، آپ نے یہ بھی آپ نے کہا کہ پڑھے لکھے لوگ نہ ہونے کی وجہ سے جہالت یا ان ایجوکیٹڈ لوگ یا باقی عوامل جو ہیں وہ تو اپنی جگہ. اب جب سی سی پی او کے عہدے پر فائز شخص جب یہ کہے کہ رات کو دیر سے وہ نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا ان کو، اس طرح کی بیانات جب سی سی پی او کے منصب پر بیٹھے ہوئے شخص کی جانب سے آئیں گے جو کہ پڑھے لکھے ہیں، تو غریب آدمی یا ان ایجوکیٹڈ سے ہم کیا توقع رکھیں پھر؟
اس میں تھوڑا سا فرق صرف 19-20 کا فرق ہے. دیکھیں جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ ایک عورت کیوں نکلی اور ایک شخص وہ سوچ وہی ہے کہ ایک عورت کو نہیں نکلنا چاہیے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ کمزور ہے, وہ صرف ایک باڈی ہے, وہ ایک انسان نہیں, اس کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہے اور اس کو اس کے لیے جو ہے جو بھی ہماری روایات ہے اس کا تعین کرنا کے مطابق اسے چلنا ہے. اور یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جب وہ باہر ہوتا ہے تو وہ یہ جو کرمنل مائنڈیڈ لوگ ہیں یہ سوچتے ہیں کہ یہ عورت کمزور ہے, میں اس کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہوں, اور کیونکہ اس کی عزت اور اس کا تصور جو ہے مرد کا اور اس کی عزت کا تصور اس کے ساتھ جو جڑا اس طرح سے جوڑا گیا ہے کہ اگر یہ اپنے منہ کھولے گی تو اسی کی بدنامی ہوگی, لہٰذا ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ جاتی کریں گی, خاموشی اختیار کرے گی, یہ بولے گی نہیں, اور پھر اس کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ اگر یہ رپورٹ ہو بھی گیا تو مجھے اس کی سزا نہیں ملے گی. یہ وہ تمام محرکات ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہمارے اداروں کے اندر جو ایک ڈیسیژن میکنگ پوزیشنز ہیں, لیڈرشپ پوزیشنز ہیں, آپ نے وہاں پہ ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جو وہی صنفی تعصب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ وہی صنفی سوچ جو تعصب کی سوچ رکھتے ہیں کہ عورت کو باہر نہیں نکلنا چاہیے. تو آپ سوچیں کہ کس طرح سے عورتوں کو ان اداروں سے انصاف ملے گا اور کس طرح سے یہ عورتوں کو یہ توقع ہے کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, یہ جو سوچ ہے, یہ جو مائنڈ سیٹ, یہ جو سوچ ہے, یہ کیوں اپنائی گئی ہے, ہمارے ذہن ایسے کیوں بن گئے؟ آیا کوئی یہاں پر کوئی بنیادی طور پر ہمارے معاشرے میں کچھ کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ سوچنے اور یہ مائنڈ سیٹ بن چکا ہے, یا کچھ اور عوامل ہے اس کے پیچھے؟ نہیں دیکھیں, عوامل تو وہی ہیں کہ یہ جو جس کا میں نے ذکر کیا کہ ظاہر ہے کہ آپ نے جب ایک ایسا سماجی معاشرے کے اندر ایک ایسا ماحول دیا ہے جس کے اندر جہالت ہے, غربت ہے, رول آف لا نہیں ہے, جنسی جو ہے وہ محرومیت ہے لوگوں کے اندر, لوگوں میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے, تو اس کے اندر اسی طرح کی غیر صحت مندانہ رویے جو ہے جنم لیں گے, سماج اسی طرح بیمار ہو جاتا ہے نا. تو ہم ایک بیمار سماج بن چکے ہیں جس کا اظہار ہمیں آئے روز, یہ کوئی دیکھیں موٹر وے کا ایک واقعہ, ہر روز سڑکوں کے اوپر جو ہے جب عورت کام کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہے, جب عورت کسی کے گھر پہ کام کرتی ہے, جب عورت بھٹے پہ کام کرتی ہے, جب عورت کھیت کھلیان میں کام کرتی ہے, تو ہر روز ان کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں. اور ان کے ایسا تو نہیں ہے کہ وہ واقعات ہمارے سننے میں نہیں آتے. تو یہ موٹر وے میں تو ایک ہمیں یہ خیال تھا نا کہ موٹر وے پہ کیونکہ ہمیں یہ خیال ہے کہ وہ زیادہ اس لیے محفوظ ہے کہ وہاں پہ موٹر وے پولیس ہوگی, اس کا ایک سسٹم ہے, تو وہ ایک زوم ٹوٹا ہے عوام کا کہ بھئی وہ بھی محفوظ نہیں ہے. ورنہ یہ کوئی واقعہ جو ہے یہ اپنی نوعیت کا کوئی واحد واقعہ تو ہے نہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں, بالکل اس میں کوئی شک نہیں. میڈم یہ بتائیے گا کہ یہ بیمار ذہنیت کو بدلنے کے لیے خاندانی سطح پر, ریاستی سطح پر, حکومتوں کی سطح پر, کالج یونیورسٹیز میں کون کیا کردار ادا کر سکتا ہے اور پریکٹیکلی کیا کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ بیمار ذہنیت جو ہے یہ بدل جائے؟ دیکھیے امیڈیٹلی سب سے پہلے تو پولیٹیکل ول چاہیے, ٹھیک ہے, ہمیں سیاسی بیانات نہیں چاہیے. اور اس معاملے کو آپ نے دیکھا جس طرح سے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے اندر جتنا انپروفیشنلزم ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ان چیزوں کو اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. سب سے جو امیڈیٹ مسئلہ یہ ہے کہ فوری طور پہ جو جزا سزا کا نظام ہے, جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے, ہماری پولیس اور جوڈیشری جو ہے, اس کو بہتر کیا جائے. آپ دیکھیں کہ بندہ جو ہے اس نے پہلے بھی یہ ریپ کی اور وہ چھوٹ کے پھر دوبارہ عورت پہ حملہ کرنے کے لیے وہ زندہ اپنے باہر مرد کو چھوڑ دیا. تو ایسے مردوں کو جو درندوں کی شکل اختیار کر چکے ہیں, ان کی سزاؤں کی بات ہے کہ ان کو کم سے کم وقت میں سخت سے سخت سزائیں ملنی چاہیے. کرمنل جسٹس سسٹم کو ہم مضبوط کریں, یہ تو فوری طور پہ کرنے کی ضرورت ہے. پولیس ریفارم کی ضرورت ہے, جوڈیشل ریفارم کی ضرورت ہے. اور پھر ہمیں میڈیم لانگ ٹرم کی جہاں تک بات ہے تو ہمیں ان محرکات کا جس کی میں نے نشاندہی کی ہے کہ معاشرے کے اندر ایک مہذب روایات کو جنم, ایک ہیومن رائٹس کی جو ہیومن رائٹس کی ویلیوز ہیں اس کو پھیلانے کے لیے ظاہر سب سے پہلے تعلیم کی بات ہے نا, کہ آپ لوگوں کو تعلیم دیں. پھر آپ کا ذرائع ابلاغ ہے, اس کے اندر آپ مانیٹر کریں کہ وہ لوگ جو کہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے عورتوں کے خلاف صنفی تعصب پھیلاتے ہیں, جو عورت کو دوسرے درجے کا شہری کہتے ہیں, جو عورت کو ایک جسم کے طور پہ دیکھتے ہیں, جو عورت کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھتے ہیں, اس تصور کو توڑنے کے لیے ریاست اپنا ایک نیا بیانیہ جو ہے, جو کہ جینڈر سینسٹیو صنفی احساسیت پہ مبنی اپنا ایک بیانیہ جو ہے اس کو وہ جاری و ساری کرے اور اس کو بار بار دہرایا جائے. نیشنل میڈیا کے اوپر, جو آپ کے پرائیویٹ چینلز ہیں, ان کے اوپر اس بیانیے
کو بار بار دہرایا جائے تاکہ لوگوں کے اندر سے جو یہ پیدر شاہی کی پیٹریارکل تھنکنگ ہے یہ ان کے اندر سے ختم کرنے کی اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ختم کیا جائے تو اس کے لیے تعلیم کو عام کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے لیے اس کے اندر ہمیں لوگوں کو ایک باعزت زندگی کا ماحول دینا ہوگا, روزگار لوگوں کو مہیا تاکہ ان کے اندر ایک ڈیسنٹ جو ایک ہیومن لیونگ ہے وہ جب ہوگی تو لوگوں کی اسٹیٹ سوسائٹی کے اندر بنے گی. بہت بہت شکریہ. جی میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ میڈم, تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا تفصیلی وقت ہمیں دیا, تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, یہ تھی محترمہ فرزانہ باری صاحبہ. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک. ناظرین, لاہور موٹر وے پر پیش آنے والے واقعہ پر آپ نے محترمہ فرزانہ باری صاحبہ کی گفتگو سنی, دیگر جو شرکاء تھے ان کی بھی گفتگو آپ نے سنی. پروگرام کے اس حصے میں ہم ہمارے لیے انتہائی محترم مفتی محمد شفیع صاحب سے ہم نے رابطہ کیا ہے. ان سے پوچھیں گے کہ شرعی لحاظ سے اس طرح کے جرائم کی سزائیں کیا ہونی چاہیے اور ایک اسلامی معاشرے میں اس طرح کے واقعات کے روک تھام کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے. مفتی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت بہت شکریہ, آپ نے اپنا وقت دیا. سر یہ فرمائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں تواتر کے ساتھ, میڈیا پر بھی آپ دیکھتے ہوں گے, اس طرح کے واقعات, بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات اسکولوں میں, مدرسوں میں, یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اور اب تو سڑکوں پر بھی ایسے واقعات ہونے لگے. آپ کیا سمجھتے ہیں دینی لحاظ سے ہماری وہ کون سی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم اتنے پسماندہ ہو چکے ہیں ذہنی طور پر, اور ہم اتنے ذہنی بیمار ہو چکے ہیں کہ نہ ہمیں اپنی روایات کا پاس, نہ ہمیں اپنی دینی اقدار کا پاس, اور نہ ہمیں کوئی خوف خدا. ایسا کیوں ہوا سر؟ جی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا موقف لینے یا قوم تک ہماری بات پہنچانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا جو ملک پاکستان ہے یہ ایک اسلامی ملک ہے جی, اور یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد سے بنا ہے, اور ہمارے آئین کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں, اور اس کا راستہ بھی موجود ہے, اور اس کا حل بھی موجود ہے, اس کی سزائیں بھی موجود ہیں. اسلام جو ایک مکمل نظام حیات ہے, وہ جہاں عبادات کے ادائیگی کا حکم دیتا ہے, وہاں معاشرے کے اندر جو ایسے جرائم پیش آتے ہیں اس کا بھی اسلام نے ایک راستہ اور طریقہ بتلایا ہے. جو اسلام کے حدود ہیں, جو حدود تعزیرات ہیں, وہ اسی لیے ہیں کہ ایسے جو معاشرے کے لیے ناسور رکھنے والے جرائم ہیں, معاشرے کو تباہ کرنے والے جرائم ہیں, ان کا روک تھام ہو سکے. جو اسلام کا حدود کا نظام ہے وہ اس لیے قائم ہے. جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے, یقیناً انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. ہمارے معاشرے پر ایک دھبا ہے, اور یقیناً وہ لوگ رحم کے قابل نہیں ہیں. مفتی صاحب آپ نے کہا, آپ نے دینی احکامات کی بات کی, کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے پسماندہ, ذہنی پسماندہ ہو چکے ہیں, اتنے ہم تنزلی کا شکار ہو چکے ہیں کہ اب پاکستان کا پڑھا لکھا طبقہ, چاہے وہ یونیورسٹیز کالجز میں ہو, چاہے وہ اسکول میں ہو, اور چاہے وہ مدرسے کے استاد ہوں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ تعزیرات کیا ہوتی ہیں, اسلامی تعلیمات کیا ہیں, پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ جب اس طرح کے جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے عوامل کار فرما ہیں اس کے پیچھے؟ جہاں تک محترم بات ہے, اویئرنیس کی ضرورت ہے, شعور کی ضرورت ہے کہ ہر آدمی کو جو اسلام کا جو تبلیغی راستہ ہے, اللہ کے خوف سے اتنا اس کو بتلایا جائے, سمجھایا جائے کہ ایک آدمی کے اندر خوف خدا پیدا ہو اور وہ اس طرح کی چیزوں سے باز آ جائے.
جہاں تک آپ نے مدارس کی بات کی، الحمدللہ مدارس کا ایک مکمل پرامن ماحول ہوتا ہے. جی اس طرح کے واقعات سمجھے کہ نہ ہونے کے برابر ہیں، کہیں 0% بھی جا کر کے ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر زیادہ پروموٹ ہو کر کے دنیا کو بتایا جاتے ہیں. جہاں بھی اس طرح کے واقعات ہو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں اس کے اندر ریاست اور حکومت اور انتظامیہ کا زیادہ رول ہوتا ہے کہ وہ اویئرنیس پیدا کرے، وہ شعور پیدا کرے. جہاں ہم دیگر چیزوں کو ایڈورٹائزمنٹ اور اشتہارات پر اس طرح کی چیزیں چلا کر کے پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں وہ اہداف حاصل نہیں ہوتے ہیں. اگر اتنا ایڈورٹائزمنٹ، پیسے، وقت یہ اللہ کے جو احکامات ہیں، اللہ کے جو اصول ہیں اس پر خرچ کیے جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بہتری آ سکتی ہے. اور اس کے اندر ہم علماء اور دیندار طبقہ، مذہبی طبقہ اور ایجوکیٹڈ طبقہ، تقریب تمام مکاتب فکر اور تمام جو شعبہ زندگی ہے وہ اس کے اندر اپنا کردار ادا کریں. اچھا مفتی صاحب، بالکل آپ نے مفتی صاحب آپ نے ریاست حکومت کی ذمہ داری کی بات کی. یقیناً وہ بدقسمتی سے ہمیں متحرک نظر نہیں آ رہے ہیں. بہت ساری کمزوریاں ہیں اس نظام میں، کمزوریاں ہیں ان کے کردار میں، کمزوریاں ہیں. لیکن دوسری جانب جو ہمارا مذہبی دینی طبقہ ہے، جو ہمارے قائدین ہیں، مذہبی قائدین، دینی قائدین ہیں، جو ہر جمعے کے روز منصب محراب پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا پرچار کرتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے لوگوں کے معمولات اور لوگوں کے ذہن سازی پر، کیونکہ ان کی باتوں کو زیادہ سیریس لیا جاتا ہے، سنجیدگی سے لیا جاتا ہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ اس حوالے سے بھی کافی کمزوریاں سامنے آتی ہیں؟ جہاں تک آپ نے جو ابھی لاسٹ سوال کیا، الحمدللہ علماء کرام، خطباء، واعظین، مقررین یہ اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھا رہے ہیں. میں خود ایک خطیب ہوں، الحمدللہ ہم یہی درس دیتے ہیں معاشرے کو اچھا ڈیولپ کرنے کے لیے، ایک اچھا انسان بننے کے لیے، ایک اچھا شہری بننے کے لیے. لیکن انتظامیہ کے پاس چونکہ قوت نافذہ ہوتی ہے، ان کے پاس طاقت ہوتا ہے، ان کے پاس جو سارے جو ادارے ہوتے ہیں وہ ان کے ماتحت ہوتے ہیں، تو زیادہ ذمہ داری مفتی صاحب سے غالباً ہمارا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو چکا ہے. جی مفتی صاحب کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. جی آپ نے اپنا وقت دیا اور آپ نے تفصیلی گفتگو کی، اور آپ نے شرعی حوالے سے ہم سے گفتگو کی کہ شریعت اس حوالے سے کیا احکامات جاری کرتی ہے، اور شریعت میں اس طرح کے جرائم کے مرتکب افراد کے لیے کس طرح کے معاملات جو ہیں وہ اپنائے گئے ہیں. ناظرین، پروگرام کے اس آخری حصے میں ہم چاہیں گے کہ آپ ہم سے گفتگو کریں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمارا جو ٹیلی فون نمبر ہے وہ آپ اسکرین پر آپ کو نظر آئے گا، بلکہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات کے روک تھام کے لیے حکومتی اقدامات کیا ہونے چاہیے؟ حکومتی اقدامات کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ قابل اطمینان ہیں؟ اور حکومتی ادارے، مذہبی طبقہ، پاکستان میں تمام مکاتب فکر کے لوگ، تمام طبقات اس ذہنی بیماری کو، اس خطرناک بیماری کو، اس ناسور کو ختم کرنے کے لیے اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کی تجاویز بھی ہم سننا چاہیں گے، اور آپ کی بات ہم اعلیٰ حکام تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمارا جو ٹیلی فون نمبر ہے وہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. موضوعات وہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہوئے جنسی جرائم کی اصل وجوہات آپ کیا سمجھتے ہیں، اور اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کیا ہونے چاہیے؟ آیا کمزوریاں کہاں پر ہے؟ جزا اور سزا کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کے جرائم مسلسل ہو رہے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور مسائل آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں کار فرما ہے؟ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. ناظرین، موضوعات آپ کے سامنے ہیں. لاہور موٹر وے پر آنے والا دلسوز واقعہ، شرمناک واقعہ جس نے پورے پاکستان کے لوگوں کے سر شرم سے جھکا دیے ہیں، اور جس کی وجہ سے لوگوں میں عدم تحفظ کا احساس جو ہے وہ بڑھا ہے. اگر اس واقعے کے مجرموں کو کے فرد کردار تک نہ پہنچایا گیا
تو یقیناً عدم تحفظ کا جو احساس ہے وہ اور بھی بڑھے گا، اور لوگوں میں خوف و ہراس اپنی جگہ، لیکن ریاست پر، حکومتوں پر عدم اعتماد کا جو ایک عدم اعتماد کی جو سوچ ہے وہ بڑھے گی، اور جس کے نتائج جو یقیناً بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ نے پروگرام میں دونوں موضوعات پر گفتگو سنی۔ ایک کالر سے بات کرتے ہیں، لاہور سے ہمارے ساتھ کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی ہیلو جی، میرا نام جی لاہور سے بول رہا ہوں، میرا نام سلمان خان ہے۔ جی سلمان خان، یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ واقعات، یہ سب واقعات ختم ہو جائیں گے اگر آپ صرف اسلامی نظام کا نفاذ کر دیں، اسلامی سزائیں کر دیں، یہ جو ہمیں انگریز دے گئے ہیں یہ سب ختم کر دیں۔ قانون اسلامی ہونا چاہیے، اسلامی ہونا چاہیے، اور کچھ نہیں ہے۔ یہ نہیں رک سکتا جب تک اسلامی قانون کا نفاذ نہیں ہوگا۔ بس اس کا ایک ہی حل ہے، اسلامی نظام ہو، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ بس بہت شکریہ سر آپ کا، تھینک یو سو مچ جی۔ اسلامی نظام جو ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسلامی نظام کے مطابق جزا اور سزا کا جو تصور ہے اس کا قیام بہت ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ ایک دوسرے کالر ہیں، دیکھتے ہیں کون ہیں اور وہ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے حکومتی اقدامات کیا ہونے چاہیے۔ کالر دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کہاں سے بات کریں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی بھائی صاحب، کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کون؟ میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں، یہ آپ کیسو سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی، آپ اس وقت لائیو اسٹوڈیو میں آپ کی کال مل چکی ہے، آپ کیا کہیں گے، کیا اس طرح کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں اور کیا ہونا چاہیے؟ یہ واقعات جو ہو رہے ہیں یہ بس نفسا نفسی ہے، لوگ غریب ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، یہ ایسے کروائیاں کر رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ایک لڑکا ادھر سے اسلام آباد سے اٹھایا گیا سامان سے، 5 گھنٹے اس کو رکھا، اس سے ہر چیز لے لی، اس کو مارا پیٹا، اس کو جا کے ٹیکسلا میں چھوڑا، اس کو پھر موٹر وے پہ لے گئے، ادھر سے گھما کے، مطلب اس کی FIR کھانے کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گورنمنٹ کی ٹائم نہیں ہے کہیں پہ، گورنمنٹ لوگوں کو ذلیل کر رہی ہے، کسی کی جان مار کے دیکھیں۔ ابھی CCPO جو ہے اس کے بیان آپ دیکھ لیں، عوام تو بالکل کسی حال میں رہی نہیں ہے۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ۔ حکومتی اقدامات نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں۔ آپ نے گفتگو سنی تمام معززین کی، تمام شرکاء کی آپ نے گفتگو سنی۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان حنیف رحمان کو دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔